کیا مشرک یا کافر کے لیے دعائے صحت کر سکتے ہیں؟ کیا مشرک کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا پھر دعائے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا گزشتہ جمعہ میں. تو کیا مشرک کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جواب ہوگا ہاں، دعا کر سکتے ہیں. زندہ ہے تو مشرک کے لیے دعائے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم طفیل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد است وابت فادعوا الله عليها فظن الناس انه يدعو عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم رواه البخاری في کتاب الدعوات. بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کی بات نہیں مانی ہے، بتا کے تھک گیا ہوں. فادعوا اللہ علیہ، ان کے خلاف آپ بد دعا کر دیجئے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. فظن الناس انه يدعو عليهم، صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا ہی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی دوسا وآت بہم، آپ نے اس قوم کے خلاف بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی. اللہم اہدی دوسا وآت بہم، اے اللہ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ. ہوا بھی ایسا کہ بعد میں طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ والے مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو کافر و مشرک کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، تعزیت تک کر سکتے ہیں، تعزیت کیجیے، کچھ ضرورت ہے تو وہ پوری کیجیے، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أتي أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري في كتاب الجنائز. بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا. فمرض، بیمار ہو گیا، اب وہ آنے نہیں لگا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو ہم اپنے خادم کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اپنے دکان وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں. یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے. فمرض، بیمار ہوا. فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے یہودی کے گھر جاتے ہیں. اپنے ماتحتین کا خیال رکھنا چاہیے، کیا ہے کیا نہیں ہے، حدیث واضح کر رہی ہے. فقعد عند راسه، سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتی ابا القاسم، اے بچے اسلام قبول کر لے. عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی انہیں توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا. اے بچے اسلام قبول کر لے، ابو القاسم کی اطاعت کر لے. فنظر الى ابی وهو عنده، وہ بچہ اپنے باپ کی جانب دیکھ رہا تھا جو وہیں سامنے بیٹھا ہوا تھا. باپ یہودی تھا. یہودی کے باپ کو، اس بچے کے باپ کو پتا تھا کہ حق دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اسی لیے مرتے جب ان کا بیٹا مر رہا ہے، مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے، یہ جو کہہ رہا ہے اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کر لے. فاسلم،
وہ یہودی لڑکا اسلام قبول کر لیتا، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا. تو مسلم مشرک یا کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، عیادت کی جا سکتی ہے، دوا وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری کی جا سکتی ہے. عیادت کا یہ مطلب ہوتا ہے. مشرک یا کافر کے لیے برکت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، مومن ہوتے اور متقی ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. شرط قرآن لگا رہا ہے کہ اگر وہ مومن ہوتے اور تقوی شعار ہوتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. پتہ چلا کہ برکت کی دعا کا حقدار ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، مسلمان کا ہونا شرط ہے. لہذا مومن آدمی نہیں ہے تو آیت واضح کر رہی ہے کہ اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے. بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے. مشرک شرک کر رہا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی مشرک کو معافی فرماتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر کے بندہ جائے اگر چاہے تو اللہ معاف فرما دے. آیت واضح کر رہی ہے کہ زندہ مشرک ہے یا پھر مردہ مشرک ہے اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. مشرک زندہ ہے تو اس کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مشرک و کافر کے لیے آپ رحمت کی دعا نہیں کر سکتے. یہودی سے آتے تھے چھینکنے کی ایکٹنگ کرتے تھے، چھینکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یرحمکم اللہ کہیں، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کو درست فرما دے. کسرا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیج رہے، خط میں کیا لکھ رہے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت کی اتباع کرے. تو مشرک ہے کافر ہے اس کے لیے آپ سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. مشرک ہے کافر ہے اس کے لیے آپ رحمت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. حدیث کس قدر واضح ہے اور عام ایک انسان کو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسرا کو خط بھیج رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں السلام علی من اتبع الہدی. سوچے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا تو آپ نے کیا لکھا کہ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پر سلامتی ہو. لہذا کہیں اگر ہم کسی کو خط بھیج رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہے تو ہم شروعات کیا کر سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی اتباع کرنے والے پر سلامتی ہو. عام مسلمان ہے تو کیا خط میں بھیجتے ہیں السلام علیکم، اس کے لیے مسلمان کا ہونا شرط ہے. غیر مسلم کو آپ میسج کر رہے ہیں السلام علی من اتبع الہدی. اسی طرح سے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے. یرحمکم اللہ کی جگہ یہدیکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے جواب میں کہہ رہے ہیں، یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگلا مشرک ہے، کافر ہے، وہ رحمت کی دعا کی گزارش کر رہا ہے لیکن نہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی. اللہ انہیں ہدایت دے. اب ایک نقطہ یہاں پر خاص مشرک کے لیے کیا صحت کی دعا کر سکتے ہیں؟ عام دعائیں تو ہو گئی، کیا خاص صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں مشرک موحد کا دشمن نہ ہو، حربی نہ ہو،
وہ مسلمان جو موحد ہیں ان کی جان کے پیچھے نہ لگا ہوا ہو، ان کے مال کے پیچھے نہ لگا ہوا ہو، انہیں برباد کرنے کے پیچھے نہ لگا ہوا ہو، تالیف قلب کے لیے کہ اسلام کے تئیں وہ نرم گوشہ رکھتا ہو، تو رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تقسطوا اليهم، جو تمہیں گھر سے نکالتے نہیں ہیں اور جو تم سے قتال نہیں کرتے، جو تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے، جو تمہارے مال کے دشمن نہیں، جو تمہاری دشمنی میں جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان چند شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مشرک ہے، رحمت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، برکت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی مفاد کا معاملہ ہے، دنیاوی فائدے کا معاملہ ہے، اس حد تک آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب المرضع کے اندر نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 5736۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جاتی ہے اور جب وہ عرب کے قوم کے پاس پہنچتی ہے تو ان سے کہتی ہے کہ مہمان نوازی کیجیے، کرائیے، وہ لوگ مہمان نوازی سے انکار کر دیتے۔ جب واپس آتے ہیں تو وہاں کے سردار کو بچھو ڈنک مار دیتا ہے، مسلمان نہیں تھا، تو واپس آتے ہیں کہ آئیے ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے تکلیف پہنچایا ہے، بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، تمہارے پاس کوئی علاج وغیرہ ہو تو کر دیجیے۔ کہا نہیں کریں گے، کہا مہمان نوازی نہیں کی اور نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اتنی بکریاں لیں گے۔ قرآن پر اجرت لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دلیل ہے کہ نقطہ رکھا جا سکتا ہے کہ اگر کریں گے تو اجرت لیں گے، کا دیں گے۔ اس میں جو فجعل یقرأ بأم القرآن، سورہ فاتحہ وہ پڑھنے لگے، فجعل یقرأ بأم القرآن ویجعل بزاقہ ویسفل فبرا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے لگے تھوک کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے دم کرنے کی وجہ سے بچھو کے زہر کو ختم کر دیا، اسے شفا مل گئی۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، اور پھر وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو فرماتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کو درست فرما دے۔ بالکم کیا ہے؟ تمہارے دلی معاملات کو درست فرما دے، تمہارے دنیاوی تنگی کو درست فرما دے، تمہارے دنیاوی معاملات کو درست فرما دے۔ یہ ساری چیزیں بالکم کے اندر آتی ہیں۔ تو اس حدیث کو اور بخاری کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہا گیا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا اور آپ نے انکار نہیں کیا، گویا کہ غیر مسلم پر آپ نے قرآن پڑھ کر کے دم کیا اور انہیں شفا ملی، تو صحت جہاں تک دینی دنیاوی فائدے کا معاملہ ہے اس حد تک دعا کی جا سکتی، اس شرط کے ساتھ کہ پہلے ہدایت کی دعا کی جائے، اس کے بعد بالکم میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی ہے کہ کسی مشرک کو آپ نے کہا آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے جسم میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، اس طرح کی کوئی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا محتاط انداز میں اسلام یہاں بیان کر رہا ہے کافر و مشرک کی دعا کے بارے میں، کہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پہلے ہدایت، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے احوال کو درست فرما دے۔ وہ احوال میں دینی احوال نہیں بلکہ دنیاوی احوال شامل ہیں۔ محتاط انداز میں
رحمت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، برکت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، محتاط انداز میں دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے ہیں تو صرف آپ کے احوال کو درست، ہدایت والے ہدایت، اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے احوال کو درست فرما دے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ کسی مشرک اور کافر کے لیے اگر آپ صحت کی اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو الفاظ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے احوال کو درست فرما دے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب اس کو کوئی بدلنا چاہے، اس پر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہے، نہیں، کرنا ہی ہے دعا، دعا کرنی ہی ہے۔ دعا نہ کی جائے تو انہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمت کیسے آ جاتی ہے؟ اتنے سارے سسٹم کے بعد مشرک کا یہ معاملہ نکلنا، لہذا کسی بھی دعا کرنے والے کے لیے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں تو اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے، موحد ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا، برکت کی دعا، بخشش کی دعا، ساری دعائیں کیجیے، لیکن تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر وہ مشرک ہے تو محتاط انداز میں دعا کس انداز سے کرنا ہے، یہ شریعت بتلاتی ہے۔ اب ڈرانا، دھمکی دے رہے کیا؟ ڈرا رہے کہ آپ کو دعا کرنا ہی ہے۔ امام کو کیا آپ نے غلام سمجھ رکھا ہے؟ کوئی شخص کیا امام کو غلام سمجھ رکھا ہے، خطیب کو غلام سمجھ رکھا ہے؟ شریعت کا تقاضا ہے کہ وہ پوچھے، وہ تحقیق کرے۔ پوچھا جائے تو نہیں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بزدل ہو یا تو منافق ہو، ایسے لوگ یا تو بزدل ہیں تو منافق ہیں۔ توحید ڈر اور خوف دل میں کیسا بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ بازو والا بھائی مشرک ہے، باپ مشرک ہے، پڑوسی مشرک ہے، توحید نہیں بتلاتا ہے۔ کیوں؟ یا تو بزدل ہے تو منافق ہے۔ ناراض ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ یہاں بھی خوش، اللہ بھی خوش، بھائی بھی خوش، محلہ بھی خوش۔ یا تو بزدل ہے، ڈر کے مارے وہ توحید کو نہیں بتلاتا ہے، وہ ڈر کے مارے توحید کو نہیں بتلاتا ہے۔ جو چیز بتانا ضروری ہے، جس کی تبلیغ کرنا ضروری ہے، وہ تبلیغ ختم ہے معاشرے و سماج سے، ایک موحد کی زندگی سے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث بد اخلاق ہے، میں کہتا ہوں اہل حدیث بد اخلاق نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں اہل حدیث بد اخلاق نہیں ہوتے۔ پتہ ہے اہل حدیث کون ہے؟ قرآن اور حدیث کے ماننے والے، ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منہج صحابہ کی شناخت، منہج صحابہ کو لے کر کے چلنے والے، قرآن اور حدیث کی شناخت بتانے والے، کہ اگر ایک قرآن و حدیث والا چل رہا ہو تو دیکھنے والا کہ دیکھو اہل حدیث جا رہا ہے، یعنی نبی کے صحابہ، نبی کے طریقے پر چلنے والا جا رہا ہے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جا رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ اہل حدیث بد اخلاق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اہل حدیث بد اخلاق نہیں ہوتے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اہل حدیث ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیں منہج صحابہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے، ہم صرف مزار پر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت۔ صرف آدمی کا عقیدہ درست ہو، ہمارا عقیدہ درست کہاں ہے؟ ہم صرف مزار پر جانا چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ اور عقیدے کے اور جو لوازمات ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں ہے۔ مثال کے طور پر ہیپی دیوالی، ابھی چل کیا معاملہ ہے ہیپی دیوالی کا مطلب کہ آپ جو خوشحالی اور مالداری والی جو لکشمی دیوی کی جو آپ پوجا کر رہے ہیں، جو آپ کے مال کے مالکن ہے، جو دیوی جس دیوی نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، آپ کو مال سے نوازا ہے، وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟
हैप्पी दिवाली के मतलब है कि आप जिस देवी की पूजा कर रहे हैं 9 दिन से तकरीबन जिस देवी की सजावट में लगे हुए हैं, आप सही हैं, हैप्पी दिवाली, आपको मुबारक हो। मुशरिक है, हराम है, तौबा कीजिए। कस्टमर है, अहले हदीस है, भरोसा किस पर है? कस्टमर नाराज हो जाएगा। अकीदे के मामले में कहाँ है हमारा अकीदा? नमाज को पढ़ रहे हमने, मज़ार पे जाना छोड़ दिया, लेकिन शिर्क को छोड़ा कहाँ है हमने? ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अकीदे में हम परफेक्ट नहीं है। इबादत मनहजे सहाबा पर आने से पहले, अहले हदीस होने से पहले हम बेनमाजी हैं, अहले हदीस होने के बाद से हम बेनमाजी हैं। कहां से अहले हदीस हैं? मामलात मनहजे सहाबा पर आने से पहले, नबी का तरीका पकड़ने से पहले भी हम हलाल और हराम की तमीज नहीं करते थे। मज़ार छोड़ने के बाद खुद को अहले हदीस में शामिल करने के बाद भी हम हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे। काहे को अहले हदीस है? अखलाकियात, बदतमीजी इतनी ज्यादा है कि आदमी इमाम को कहता है कि मसला बदलो। सुन लो, इमाम किसी का गुलाम नहीं होता है, वो कौम का रहनुमा होता है, वो कुरान और हदीस को बताने वाला होता है। और जो इमाम किसी के डराने से डर करके खुतबा दे, तकरीर करे, वो मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक भी नहीं रखता है, वो हक अदा नहीं कर सकता है। डराने वाले, धमकी दे करके मसला बदलवाने वाले सुने। फातिमा के बाप के मुकाबले में दुनिया के बाप एक तरफ हो जाए, मसला बदल नहीं सकता है। आप किसी खतीब को, किसी आलिम को डरा करके मसला बदल नहीं सकते हैं। आप बदअखलाक कहला सकते हैं, आप बदतमीज कहला सकते हैं, लेकिन आप मसला बदल नहीं सकते हैं। मसला वही है, मामला वही है जो आमिना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बताया है। कहां के अहले मुआशरत? अल्लाह बचाए, हमारी मुआशरत कैसी है? हमारी मुआशरत, हमारी मुआशरत, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना, कुरान और हदीस वाले का एक दूसरे से मिलना जुलना कैसा है? बाहर तो बाहर, मस्जिद के अंदर सब में एक साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता है। मौका मिले तो कत्ल कर दे। हसद, दुश्मनी, कीना, कपट। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अंधों के शहर में आईना बेचने लगा हूं। मस्जिद में है, हसद को पाले हुए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ सबसे सब मिला करके खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अपनी गलती के इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। शरीयत के मुताबिक खुद को ढालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अहले हदीस बद अखलाक नहीं होते हैं, अहले हदीस बद अमाल और बद किरदार नहीं होते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो अहले हदीस होता ही नहीं है। अहले हदीस होने से पहले जो बुराइयां थी सिर्फ वो लोग मज़ार पर जाना छोड़ते हैं, बकिया पिछली सारी बुराइयां इस मसलक में आने के बाद मौजूद रहती है। बस हमें जन्नत की सर्टिफिकेट दे दो। बहुत अहम मामला है। लिहाजा कोई भी मसला हो दलील से बात कीजिए, समझिए, दलील दीजिए, दलील लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका रहा कि जब भी फितना फैलने वाला कोई शोषा छूटता, फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जाते और बताते कि लोगों, तुमने सुना है कि ऐसी ऐसी बात मेरे पास आई है, ऐसा नहीं है जो ऐसा करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था, ताकि गलत करने वाले को पता चल जाए कि मैंने गलत किया है, और गलत न करने वाला ये अज़्म कर ले कि गलती नहीं करनी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है। लिहाजा ये दलील देना कि
ایک موحد ہے، ایک اہل حدیث ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے اور یہ فتنے کو پھیلانا، مگر اس کے لیے آپ برکت کی دعا کی جا سکتی ہے، رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مشرک ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے تو حدیث کی روشنی میں کی جا سکتی ہے کہ شرک نہیں ہے اور دیگر گناہ ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی موحد بیمار ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی اور فلاں فلاں کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن آدمی مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے برکت کی اور فلاں فلاں کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور صحت کی دعا کے لیے سسٹم یہی ہے کہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد کہ وہ دشمن نہ ہو، وہ حربی نہ ہو، وہ اہل توحید کا جانی و مالی دشمن نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں کے محتاط انداز میں رکھتے ہوئے صرف یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کو درست فرما دے، یہ حدیث واضح فرماتی ہے۔ فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اگر آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں تو دین کے خلاف کوئی ایسا شوشہ نہیں چھوڑنا چاہیے جس کی وجہ سے جماعت کے اندر بدنامی ہو۔ آپ اگر جماعت کے لیے بہتر کام نہیں کر سکتے ہیں، جماعت کے لیے بدتر کام مت کیجیے۔ استغفار، مشرکین کے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کو خاص کر دیا گیا، نبی کا نام، یعنی اگر نبی کا رشتہ دار بھی مشرک ہے، حالت شرک میں اس کی وفات ہو چکی ہے، اب وہ ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کا مثال کے طور پر نبی کا باپ مر جائے، مشرک ہے، جنازہ نبی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نبی کی ماں مر جائے، مشرکہ ہے، جنازہ نبی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کا چچا مر جائے، مشرک ہے، جنازہ نبی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایمان والے بھی اگرچہ کہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ اولی قربا کا کر کے وہ ذہن کو دور کر دیا گیا، جو کہتے ہیں کہ چچا ہے کیا کرے، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، بھتیجا ہے کیا کرے، یہاں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا تو ولو کان اولی قربا، اگر مشرک ہے، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ ان کے لیے دعائے جنازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث سے اس کو دیکھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار فلما قفى الرجل دعاه قال ان ابي واباك في النار، رواه مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جہنم میں ہے۔ فلما قفى الرجل دعاه، وہ آدمی مایوس ہو کر کے جانے لگا، تو تسلی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ سنو ان ابی و اباک فی النار، میرے باپ بھی جہنم میں ہے، آپ کے باپ بھی جہنم میں ہے۔ اور ایک حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنت ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكركم الموت، رواه مسلم في کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مقام ابوا پہنچتے ہیں۔ فبکا وابکا من لو، پہنچ کر کے اتنا روتے ہیں کہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے صحابہ کرام رونے لگتے ہیں۔ رونے کی وجہ بھی تھی، کہتے لوگوں استاذنت ربی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے سب سے بہتر شخصیت، خالق کے خالق، اس کے بعد مخلوق میں سے عظیم شخصیت ہے، رب سے کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں کر سکتے ہو، حالت شرک میں موت ہے، کہا استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک جواب، فلم یؤذنی، کہا استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ میں ماں کی قبر جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فأذن لی،
کہا دیکھ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، لیکن استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں دیکھ کر کے کہ صحابہ کرام کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں روتے روتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے فرمایا تھا کہ لوگوں موت کو یاد کرو، زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الموت، یہ قبریں تمہیں موت کو یاد دلائیں گے۔ اگرچہ قریبی رشتہ داری کو نہ ہو، مشرک کو استغفار نہیں کر سکتے ہیں، دعائے جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں وعن سعید بن المسیب نبی ان ابا طالب لما حضرت الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمة احاج لك عند الله. وقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنه. انزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. رواه البخاري في كتاب التفسير. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سعید بن المسیب، وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے وقت ہوتا ہے، ابو جہل وہاں موجود ہوتا ہے، عبداللہ بن امیہ وہاں موجود ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کہتے ہیں اے چچا، اے امی، قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ. چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے، اللہ کے پاس میں لڑوں گا جھگڑوں گا کہ میرا چچا کلمہ پڑھ کر کے آیا تھا. ابو جہل وہاں موجود ہے، عبداللہ بن ابی امیہ وہاں موجود، کہتا ہے کہ ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ آر دلاتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا میں باپ دادا کے دین پر ہی مرا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ. میرے چچا آپ تو ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کے چلے گئے، لیکن جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. آیت اتر جاتی ہے سورۃ توبہ، آیت نمبر 113 ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کی موت حالت شرک میں ہوئی ہے، آپ اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، اور ایمان والے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. حدیث ہے اور قرآن کی آیت واضح کرتی ہے نبی کا باپ مر جائے مشرک ہو استغفار نہیں کر سکتے ہیں، نبی کی ماں مر جائے مشرکہ ہو آپ ان کے لیے دعائے جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نبی کا چچا جو اپنا قریبی ہو وہ مر جائے تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی جو محلے کا کوئی بھی مر جائے تو رشتہ داری نبھانے کے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت و دعائے جنازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بقیہ مزید اس کی تصویر آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہر مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عبادات معاملات اخلاقیات و معاشرت کو ڈھالتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.